अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू EduTrain ऑनलाइन ट्रेनिंग मेंटोर। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। और ये जो हमारा एक कोर्स है ट्रेनिंग प्रोग्राम, अमेज़ॉन वर्चुअल असिस्टेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम, आप अच्छे तरीके से इसको लर्न आउट कर रहे होंगे। ये छोटे छोटे लेक्चर्स आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। उम्मीद है कि आपकी लर्निंग एबिलिटीज़ इंप्रूव हो रही होंगी और आप इसको अच्छे तरीके से लेकर के आगे चल रहे होंगे। तो आज के हम अपने नेक्स्ट लेक्चर से आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने देखा था कि हमारे जो एक्सटेंशन हैं, कौन कौन से एक्सटेंशन हम लेकर चलेंगे, इंस्टॉल करना उनको हमने देखा था। फिर साथ ही साथ हमने कुछ पेड एक्सटेंशन जो होती हैं वो भी हमने इंस्टॉल की थी। अगर आपने वो प्रीवियस वाला लेक्चर हमारा नहीं देखा हुआ, चैनल पे नहीं देखा हुआ, तो आप प्रीवियस वाला लेक्चर भी देख लें। इंशाल्लाह आपकी लर्निंग कैपेबिलिटीज़ इम्प्रूव हो जाएंगी। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर आज का हम देखेंगे कि हीलियम 10 के कौन कौन से ऑप्शंस होते हैं, हीलियम 10 के वेब और साथ में एक्सटेंशन को भी देखेंगे। चलें हम नेक्स्ट इस लेक्चर में आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को लाइक नहीं किया हुआ तो लाइक कर लें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको आप रेकमेंड भी करें, ताकि आपके रिकमेंडेशन की वजह से ज़्यादा लोगों का भला हो सके और आप वो ख़ुद ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की तरफ जा सकें। तो चलें नेक्स्ट लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं। ये हमारे पास है हीलियम 10 की वेब ऐप। ठीक है, जिसे हम काम करते हैं ना, हीलियम 10 पे दो हैं, वो एक वेब है और एक्सटेंशन। वेब और एक्सटेंशन दोनों में डिफरेंस ये है कि एक्सटेंशन को डायरेक्टली हम यहाँ से चला सकते हैं जाकर, और वेब को प्रॉपर हमें लॉग इन करना पड़ता है। और वेब से ये है कि हम ज़्यादा डिटेल में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, जबकि एक्सटेंशन से कुछ इंफॉर्मेशन हमारे पास स्पेसिफाइड ही आती हैं। ठीक है, तो चलें नेक्स्ट अभी हम देखते हैं इसकी वेब एप्लीकेशन को देखते हैं। वेब में ये सबसे पहले इसमें आता है ब्लैक बॉक्स। ब्लैक बॉक्स जो होता है ना हीलियम में, उसको हम प्रोडक्ट रिसर्च के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, इसमें हम प्रॉपर प्रोडक्ट की रिसर्चिंग करते हैं, प्रोडक्ट रिसर्च के लिए यूज़ करते हैं। फिर नेक्स्ट हमारे पास साथ ही आ जाता है ट्रेंडस्टर। ये जो हमारे पास होता है ना ट्रेंडस्टर, ट्रेंडस्टर इस मकसद के लिए यूज़ किया जाता है कि हम अपने प्रोडक्ट की सीजनलिटी वगैरह देखते हैं। हम देखते हैं कहीं हमारी प्रोडक्ट सीजनल तो नहीं है, और अगर हमारी प्रोडक्ट सीजनल हो तो हमने उसको छोड़ देना होता है, हम वो प्रोडक्ट लेते नहीं हैं। ठीक है, और साथ ही साथ हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है मैग्नेट। ठीक है, मैग्नेट 2 ये भी हमारे पास आता है, कीवर्ड रिसर्चिंग के लिए यूज़ किया जाता है इसको। ठीक है, हम इसके अंदर हम कोई एक कीवर्ड डाल कर भी यहाँ से मज़ीद आगे कीवर्ड्स ले सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है सेरिब्रो। सेरिब्रो में एक प्रॉपर फंक्शनलिटी होती है कि हम किसी भी प्रोडक्ट का एसन, अब एसन ये होता है कि अमेज़ॉन स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर, या जिस तरीके से हमारा आईडी कार्ड नंबर होता है ना, बिल्कुल इसी तरीके से आईडी कार्ड नंबर प्रोडक्ट का हम कॉपी करके सेरिब्रो में डालते हैं। इसको रिवर्स एसन भी बोलते हैं। ठीक है, डालकर हम जब गेट कीवर्ड्स करते हैं ना, तो हमारे पास मल्टीपल कीवर्ड आइडियाज आ जाते हैं, फिर हम वहां से कीवर्ड को उठा सकते हैं। नेक्स्ट वाला हमारे पास आ जाता है इससे आगे फ्रैंकस्टन। ठीक है, फ्रैंकस्टन में क्या होता है, इसका अलग से स्पेसिफाइड नाम अगर हम अपनी लैंग्वेज में बोलें तो कीवर्ड की छांटी करता है ये। ठीक है, अब हमारे पास जब लिस्टिंग हम कर रहे होते हैं तो बहुत से हज़ारों कीवर्ड्स होते हैं। अब सारे के सारे कीवर्ड्स भी हमने सारे उसके अंदर नहीं डालने होते लिस्टिंग के दौरान, तो हम फिर क्या करते हैं, फ्रैंकस्टन के अंदर डालते हैं, उससे जाकर हम छांटी करते हैं, फिर उनको आगे अपनी लिस्टिंग के दौरान यूज़ करते हैं। फिर उससे अगला जो टूल होता है ना, वो होता है स्क्राइबल या स्क्रिबल। अब इसमें हम क्या करते हैं, ये हमें बताता है कि आपका बुलेट पॉइंट्स कौन से होने चाहिए, किस तरह से होने चाहिए, डिस्क्रिप्शन कौन सी और किस तरह से होनी चाहिए, और आपके सर्च टर्म बैक एंड पे कौन कौन सी आप किस तरह से लगा सकते हैं। ठीक है, इंडेक्स चेकर भी हमें बता रहा होता है, फ्रंट एंड बैक एंड कीवर्ड जो हम यूज़ कर रहे होते हैं ना, वो हमें इंडेक्स चेकर से हमें आइडिया हो सकता है। फिर हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है कीवर्ड ट्रैकर। ठीक है, यहाँ हमें प्रोडक्ट की रैंकिंग के दौरान जो हम कीवर्ड यूज़ किए होते हैं ना, उनके ट्रैकिंग के लिए हम इसको यूज़ करते हैं, या हमने जो प्रोडक्ट की रैंकिंग के लिए जो कीवर्ड लगाए हैं वो ठीक भी हैं या नहीं है। ठीक है, अगर वो ठीक नहीं होते तो फिर हम लिस्टिंग को क्या करते रहते हैं, अगेन एंड अगेन अपडेट करते रहते हैं, उसको ऑप्टिमाइज्ड लिस्टिंग भी बोलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है इन्वेंट्री प्रोटेक्टर। अब इसका एक स्पेशलाइज्ड पर्पस होता है,
بعض اوقات آپ کو پتہ ہے کہ جب ہم نئی پروڈکٹ لانچ کرتے ہیں تو اس کے لیے ہم گیو اویز دیتے ہیں، فری پروڈکٹس دیتے ہیں تاکہ ہمارے پاس ریویوز آئیں. ٹھیک ہے، تو جب ہم گیو اویز دے رہے ہوتے ہیں یا فری پروڈکٹس دے رہے ہوتے ہیں تو پھر اس وقت ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے، یہ ہمارا ہوتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ ہمارے پاس کلائنٹس آئیں، کسٹمر آئیں، وہاں سے آگے بائی کریں. اگر ہم نے انوینٹری پروٹیکٹر نہیں لگایا ہوگا تو ملٹیپل چیزیں ایک ہی بندہ لے کر جا سکتا ہے، اور اس کا نقصان یہ ہوگا کہ ہمارے پاس جو ہے نا وہ ریویوز نہیں آئیں گے، کمنٹس وہ اچھے نہیں دے گا. ایک ہی بندہ آئے گا تو ایک نہیں دینے ہیں، تو ہمارے پاس ریویوز اس طریقے سے نہیں آ سکیں گے. تو انوینٹری پروٹیکٹر یہ کرتا ہے کہ اگر کوئی بندہ اسپیسیفائڈ لمٹ کے بعد پروڈکٹ کو بائی کرنے کی کوشش کرے گا تو وہ اس کو کیا کرے گا، وہاں پہ بلاک کر دے گا، میسج چلا جائے گا، آپ کو میسج آ جائے گا کہ آپ وہ اسیس کر رہا ہے، یا اس کو بھی میسج آئے گا کہ یو کین ناٹ بائی مور پروڈکٹ یا کچھ اس طریقے سے. ٹھیک ہے، نیکسٹ یہ والا ہمیں ریفنڈ کے بارے میں بتا رہا ہوتا ہے. جو بھی ریفنڈ ہوتی ہے امیزون کی طرف سے ہمیں ملنی ہوتی ہے، یا جو بھی جس طریقے سے بھی پلاننگ ہوتی ہے یہ ہمیں بتا رہا ہے. مسپیلینیٹر ہمیں بتا رہا ہوتا ہے کہ جو بھی ہم نے اسپیلنگز وغیرہ مسٹیکس ہوتی ہیں یہ ہمیں تھوڑا سا گائیڈ کر رہا ہوتا ہے. پھر ہمارے پاس آ جاتا ہے الرٹس. اب یہ الرٹس جو ہے نا یہ ہمیں گائیڈ کر رہے ہوتے ہیں کہ کس کس بندے نے ہمارے ساتھ آ کر می ٹو لسٹنگ کر لیا، ہائی جیکر آ کر جب ہمارے پاس کنیکٹیوٹی کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے، مختلف برانڈز کے ساتھ جب اس طریقے سے کنیکٹیوٹی کرتے ہیں نا تو وہ پھر کیا کرتا ہے، اگر ہم نے الرٹ کو آن کیا ہوا ہے تو پھر ہمیں بتاتا ہے کہ اس طرح سے بندہ آ گیا، اس طرح سے اس کا ایس این ہے، وہ آپ کے ساتھ می ٹو لسٹنگ اس نے کر لی. پھر ہم جا کر اس کی پراپر اسپیسیفکیشن دیکھ کر اس کی پراپر نگرانی بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کو ہم بلاک بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، پھر مارکیٹ ٹریکر بھی ہوتا ہے ساتھ ہی آ گیا. سارے یوز ہم نہیں کرتے، کچھ جو مین یوز ہوتے ہیں وہ اوپر ہی ہوتے ہیں. پھر اس کے بعد جو تھوڑے سے یوز ہوتے ہیں وہ ہمارے پاس انوینٹری مینجمنٹ میں یہ ہوتا ہے کہ یہ ہمیں بتا رہا ہوتا ہے کہ کب آپ اپنے پروڈکٹ مزید منگوائیں، کب آپ کی انوینٹری خالی ہو رہی ہے. مطلب اس طریقے سے ہمارے پاس میسیجنگ اسکیم پراپر طریقے سے بتا رہا تھا. یہ ڈائریکٹلی کنیکٹڈ ہوتا ہے سیلر سینٹرل کے ساتھ. پھر لسٹنگ انالائزر بھی ہمیں کچھ لسٹنگ کے بارے میں بتا رہا ہے کہ لسٹنگ کے دوران آپ اپنی جو لسٹنگ ہے اس کو کیسے آپٹیمائزڈ کریں اور یہ سارا کچھ. ٹھیک ہے، لسٹنگ بلڈر بھی ہمیں یہی اسی طریقے سے چیزیں جو ہے نا وہ گائیڈ اپ کر کے بتا رہا ہے کہ آپ اپنی لسٹنگ کو کیسے امپروو کریں، سجیسٹڈ کی ورڈز وغیرہ اور یہ ریویژن. مطلب کچھ اس طریقے سے نا چیزیں بتا رہے ہوتے ہیں کہ تاکہ ہماری جو لسٹنگ ہے یہ سارے ٹولز ہم یوز اس لیے کرتے ہیں تاکہ ہماری جو پروڈکٹ ہے اوپر صحیح اچھے طریقے سے رینکنگ میں جا سکے. ٹھیک ہے، تو یہ کچھ ٹولز ہیں جو آپ کے سامنے میں نے جو ہیلیم 10 کی ویب تھی نا اس کے میں نے آپ کو بتائے ہیں. امید ہے کہ آپ کو یہ تھوڑے سے جو ٹولز میں نے بتائے ہیں اچھے لگے ہوں گے، آپ کی انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہوگی. اب اس کی ویب کے بعد ہم آتے ہیں اس کی ایکسٹینشن کی طرف. ایکسٹینشن اگر اس کی ہم رن کریں نا، یہاں سے جا کر اس کی ایکسٹینشن ڈائریکٹلی رن کی جاتی ہے. ٹھیک ہے، یہاں اس کے اوپر کلک کریں، اگر ہم نے لاگ ان کیا ہوتا ہے تو ڈائریکٹلی اس کی ایکسٹینشن رن ہونا شروع ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، ابھی میں رن پہلے سے کر رہا ہوں اس لیے اس کو فی الحال نہیں رن کرتے. یہ دیکھیں ہمارے پاس سب سے اوپر اس کا آ رہا ہوتا ہے سرچ والیوم. ٹھیک ہے، پھر ہمارے پاس آ رہا ہوتا ہے ٹوٹل ریونیو، تو ایوریج ریونیو آ رہا ہوتا ہے. پھر ہمارے پاس ایوریج پرائس آ رہی ہوتی ہے، بی ایس آر آ رہا ہوتا ہے، ریویوز آ رہے ہوتے ہیں، پھر ریلیٹڈ کی ورڈز آ رہے ہوتے ہیں. نیچے اگر ادھر آئیں تو پروڈکٹ کی ڈیٹیلز، پھر اس کے بعد ایسنس یعنی کہ امیزون اسٹینڈرڈ یا اسٹینڈرڈائزڈ آئیڈینٹیفیکیشن نمبر، پھر برانڈس لسٹ. یہ ایک منٹ ذرا لسٹ کو یہاں پہ اپڈیٹ کر دے، تھوڑا سا ادھر کر کے میں آپ کو بتاتا ہوں. ٹھیک ہے، برانڈ ہمارے پاس آ جاتے ہیں، پھر ٹائر سائز، فل ون ڈائمنشن، پھر ہمارے پاس آ جاتا ہے ویٹ، اور اس طریقے سے ساری چیزیں اس کے اوپر آ رہی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ ادھر ہو گیا. میں آپ کو بتاتا ہوں ذرا، یہ اس کی دیکھیں گے ریٹنگز. ٹھیک ہے، یہ برانڈس، پھر پرائس ہمارے پاس سیلز، پھر سیلز گراف ادھر آ رہا تھا انڈیویجولی ہر ایک کا، پھر ریونیو آ رہا تھا، پھر ہمارے پاس بی ایس آر آ رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، بیسٹ سیلر رینک، پھر ایف بی ایف فی آ رہی ہوتی ہے، پھر ایکٹیو سیلر کتنے کتنے ہیں ان کے اوپر. ٹھیک ہے، ریٹنگز ان کی کیا ہے، ریویو کاؤنٹ کیا اس کے ان سب کے
الگ الگ ریویوز کیا آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی کہ اس سیلر کے یہ ریویوز آ رہے ہیں، اس کے یہ، اس کے یہ، مطلب یہ چیزیں یہ بتا رہا تھا. پھر امیجز انہوں نے کتنے کتنے یوز کیے ہوئے ہیں ہر ایک نے، ٹھیک ہے. پھر ہمارے پاس ریویو ویلاسٹی اور اس طریقے سے کچھ چیزیں آ رہی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے. بائی باکس ابھی کس کے پاس ہے، پھر کیٹیگری کون سی سلیکٹ انہوں نے کی ہوئی ہے، پھر ہمارے پاس سائز آ جاتا ہے، ٹھیک ہے. یہ کچھ چیزیں اس طرح سے ہوتی ہیں جو اس کے اندر یوز کی جا رہی ہوتی ہیں. انشاءاللہ نیکسٹ ہم جب آگے بڑھتے جائیں گے آہستہ آہستہ تو یہ چیزیں ایکسپلینیشن کے ساتھ آپ کو بتاتے جائیں گے. تو امید ہے کہ آپ کو یہ چھوٹی سی آج کی ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی. تو انشاءاللہ نیکسٹ جب ہم آگے بڑھیں گے تو نیکسٹ اچھے طریقے سے پروسیڈنگ لے کر کے چلیں گے، مزید آگے موڈیفائی کر کے ایلیبوریشن کے ساتھ. تو آپ کو کوئی بھی کوشچن ہو، کوئی چیز انڈرسٹینڈ نہ ہو، آپ پوچھ سکتے ہیں کمنٹ باکس میں آ کر کے، اور جو یہاں پہ کورس میں موجود ہیں وہ آ کر گروپس کے اندر پوچھ سکتے ہیں اچھے طریقے سے، تاکہ ان کی لرننگ ایبیلیٹیز امپروو ہوں. تو آپ نے ابھی اس کو ساتھ ساتھ نا کورس بھی جو کر رہے ہیں نا، یا جو نہیں کر رہے، جو دیکھ رہے ہیں اس چیز کو، وہ کیا کریں گے، ان چیزوں کو انسٹال کر کے. یہ پیڈ ٹول جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ پیڈ ہے، ٹھیک ہے. آپ نے یہ 3500 4000، اگر آپ کچھ ٹولز لیتے ہیں تو ان کی پرائس اور زیادہ کم ہو جاتی ہے، تو اتنے میں تقریباً مل جاتے ہیں، ٹھیک ہے. تو آپ نے پھر کیا کرنا ہے، ان کو لے کر کے نا پریکٹس لازمی کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ پریکٹسز آپ کریں گے نا تو اتنا زیادہ اچھا آپ کا بلڈ اپ ہوگا گرپ اس کے اندر، ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں آپ سے اگین ڈسکشن کریں گے، اگین آپ سے ہوگی ملاقات. تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیں، ساتھ میں پریکٹسز بھی کریں، اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.